السلام علیکم، میں ہوں محمد سلام۔ مولانا طاہر اشرفی اور دیگر مکتب فکر کے مولوی چاہتے ہیں کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے، جبکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سیکریٹری جنرل و صدر تنظیم المدارس اہل سنت مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صدر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ وفاق المدارس کا مطالبہ یہ ہے کہ مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے چاہیے، جبکہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مدارس اگر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں تو سرکاری فنڈ کا حصول آسان ہو جاتا ہے، مدارس کی اسناد کی مقبولیت میں اضافہ متوقع، حالانکہ یہ دونوں فائدے فرضی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سرکاری تعلیمی اداروں کو فنڈ دستیاب نہیں تو مدارس کو کہاں سے ملے گا، جبکہ مدارس کی آزادی سلب ہو جائے گی اور نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں میں مدارس کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ ایک اسکول اور کالج کی طرح حکومت کا نظام اور نصاب اپنانا پڑے گا۔ مدارس کو رجسٹریشن، رینیول اور آڈٹ کے ان مشکل ترین مراحل کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ مدارس کی انتظامیہ مدرسے کے لیے کسی بھی قسم کی فنڈنگ اور ذرائع آمدن پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ایک سول اسکول اور کالج والے چندہ نہیں کر سکتے، مدرسوں کا بھی یہی ہوگا۔ مدرسے کا کردار محدود ہوگا، اس طرح کہ آپ صرف تعلیمی سرگرمی تک محدود رہیں گے۔ یہاں تک آپ کے مدرسے کی مسجد بھی مدرسے کے دائرۂ اختیار میں نہیں آ سکے گی۔ کسی بھی قومی ایشو پر موقف دینے میں مدرسے کا دارالفتہ آزاد نہیں ہوگا۔ جو حکومت کا موقف ہوگا وہی مدرسے کو اپنانا پڑے گا۔ مدرسہ اگر سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوگا تو اس کو حکومت کی معاونت میسر نہیں ہوگی۔ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کی صورت میں بھی مدرسے کو سرکاری فنڈ اور مدرسے کے فاضل کو ملازمت ملنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن سے مدارس اپنے نصاب تعلیم میں آزاد رہیں گے، مدارس اپنے نظام تعلیم میں آزاد و خود مختار ہوں گے۔ تمام تعلیمی، تربیتی، تدریسی اور امتحانی ضابطے اپنے ماحول کے مطابق طے کریں گے۔ دینی مدارس کے مختلف بورڈ کے امتحانی نظام اپنی مثال آپ ہیں۔ مدارس اپنے ذرائع آمدن پیدا کرنے میں آزاد ہوں گے اور دستیاب وسائل کے مطابق کام کرنا ممکن ہوگا، جبکہ رجسٹریشن اور آڈٹ کے نظام میں سرکاری دفاتر کی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جس سے مدارس کا کردار وسیع رہے گا۔ ایک مدرسہ اگر چاہے تو مدرسے کے ساتھ ٹرسٹ، مسجد، یتیم خانہ، لنگر، ڈسپنسری، بیواؤں کی کفالت، قدرتی آفات میں متاثرین کی بحالی، ایمبولینس سروسز کی فراہمی جیسی درجنوں فلاحی سرگرمیاں آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ مدرسہ اگر اسکول کالج کی طرح وزارت تعلیم کے تحت چلا جاتا ہے تو وزارت تعلیم کے تحت ان جیسی سرگرمیوں کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔